نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 57 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس میں ان کفار اور مشرکین کا ذکر فرمایا جو عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں ایسا قتل کرو کہ ان کے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ ماند پڑ جائیں، بھاگ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب، وہ لوگ جو کفر اور شرک سے جو تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ تمہارے مقابلے میں کسی لڑائی یا جنگ کے اندر آ جائیں تو انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ ان کے جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، بھاگ جائیں۔ یہاں کفار اور مشرکینوں کے عبرت کا نشان بنانے کے لیے ایمان والوں کو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دلائی گئی کہ انہیں اس طرح کی مار مارو تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا جو ہے یہ درست ہے جس سے کفار کی ہمت ٹوٹ جائے، کفار کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ اور ایسے سزائیں جو ہیں، سزاؤں کے پیچھے بھی اکثر بیشتر یہی عوامل جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے ایک حد بندی کی ہے، سزا کی تعیین کی گئی ہے کہ کوئی بندہ اگر زنا کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے یہ سزا متعین کی گئی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی سنگسار کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر شادی شدہ بندہ جو ہے یا مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کرتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے سزا کے طور پر انہیں رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ اگر کوئی کنوارا مرد یا عورت جو ہے وہ زنا کرتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب جب ان سزاؤں کو اٹھا لیا جائے گا، سزاؤں کی تعیین کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر زنا جیسی ریشو جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور ان سزاؤں کے پیچھے حکمت ہی یہی ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب جس بندے کے علم میں ہے کہ زنا کرنے سے مجھے سنگسار کیا جائے گا یا 100 کوڑے لگائے جائیں گے تو وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی طرح چور جو ہے چوری کرتا ہے، اگر شریعت کا نفاذ ہے، نظام مصطفیٰ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس چوری کرنے والے شخص کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو اب چوری کرنے والا جو فرد ہے وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ سزاؤں میں یہی حکمتیں جو ہیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے دلائی گئی اس ترغیب میں بھی یہی بہت بڑی حکمت ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارا آمنا سامنا کفر کے ساتھ ہو، کافر جو ہیں تمہارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو تم انہیں ایسی مار مارو کہ ان کے جو پچھلے ہیں انہیں بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔